امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، عشق ہوا۔ زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں، خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے۔ کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے، انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرف جاتا ہے۔ تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتے ہیں۔ کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے؟ کیا بہار ان کی محبت کی کہانی میں حتمی رکاوٹ بن جائے گا؟ کیا تبریز ایک ایسی محبت کی داستان کو کھینچ سکتا ہے جو تقریباً ناممکن لگتی ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ جیسا کہ ہجوم میں کھویا ہوا اور دنیا سے نظر نہ آنے والا ایک حلیم آدمی ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرتا ہے، ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، نادان۔ ایک دلکش منی سیریل جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے جو انصاف کے لیے اپنی جذبے میں شریک ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان اور احمد علی اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ نمبر 5، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی طرف سے پیش کیا گیا تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی میں تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ ایک سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی بیسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت سے بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کے 2 پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھلتا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروڈیننس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، سمیہ ممتاز، نعمان مسعود، عثمان جاوید اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ نمبر 4، نصیحت۔ گرین انٹرٹینمنٹ کے انسٹاگرام کے مطابق نصیحت، جس کا مطلب ہے مشورہ دینا یا کسی کو کوئی بات سمجھانا، در حقیقت ہمیں زندگی کے ان اہم پہلوؤں کی یاد دلانے کے لیے اسباق کا ایک سلسلہ ہے جنہیں ہم اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ایسی حکمت پر غور و فکر کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے تاہم ایک زیادہ بھرپور زندگی گزاری جا سکے۔
ٹریلر میں نمایاں کیا گیا ہے کہ یہ ڈرامہ مختلف کرداروں کی زندگیوں کی پیروی کرے گا، ان کی خامیوں سے لڑتے ہوئے اسے دنیا میں جگہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس شو میں فیصل قریشی، سمیع خان، سمیہ ممتاز، ہنا دل پذیر اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ نمبر 3، رفتہ رفتہ۔ رفتہ رفتہ 4 سال کے وقفے کے بعد صحیفہ جبار خٹک کی ٹیلی ویژن پر واپسی کا نشان ہے۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا شو میں زاویار نعمان اجاز اور ہنا دل پذیر بھی شامل ہیں۔ امیجز کو ایک خصوصی تبصرے میں جبار نے کہا کہ 6 سے 8 اقساط پر مشتمل اس کامیڈی سیریز کو عبدالخالق خان نے ڈائریکٹ کیا ہے اور حسن امام نے اسے لکھا ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ دل پذیر مذاق اور پیاری سیریز میں ان کی والدہ کا کردار ادا کریں گی۔ اس نے برقرار رکھا کہ وہ شکر گزار ہیں کہ شو میں کوئی رونا یا تھپڑ نہیں مارا گیا۔ پاکستانی ڈراموں کی اکثریت میں دھکیہ-نوسی عناصر موجود ہیں۔ گرین انٹرٹینمنٹ کے آفیشیل انسٹاگرام کے مطابق روم کوم ایک ایسے جوڑے کی افراتفری کی دنیا کو دکھاتا ہے جس کے رشتے، جذبے اور مایوسی کے درمیان اس سے زیادہ تیزی سے بدلتے ہیں جتنا آپ کہہ سکتے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 7 اقساط ہیں۔ نمبر 2، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ اپنی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او صبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کو عدنان سرور نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سرمد کھوسٹ، جگن کاظم، علی رضا، صبا قمر اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن ان کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حقوق دیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔